بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ضمنی انتخابات میں بدترین شکست پر کس پارٹی میں ہلچل مچ گئی؟ امریکہ سعودیہ سے اتنا سخت ناراض کس بات پر ہوا؟ عمران خان کا حکومت کے لیے آخری الٹیمیٹم آ گیا۔ عمرہ زائرین کی تعداد کا اب سالانہ ہدف کتنا ہوگا، شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بتا دیا۔ امریکی اخبار میں اشتہار چھپنے پر بھارتی وزراء میں کھلبلی۔ قسمت بدلنے کے لیے 3 افراد نے بیچاری 2 خواتین کے ساتھ کیا کر دیا۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں ویرات کوہلی وہ کر دکھایا جو کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جہاز کی ہزاروں فٹ اونچائی سے گر کر لڑکی زندہ کیسے بچ گئی، جانیے۔ انتخابات میں نون لیگ کی بدترین شکست پر نواز شریف نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر کے رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کر دی۔ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی بدترین شکست پر پارٹی میں ہلچل مچ گئی۔ نواز شریف پارٹی قیادت کی کارکردگی سے ناراض ہیں اور انہوں نے لیگی وزراء اور عہدیداروں کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے اعلیٰ قیادت سے ضمنی انتخابات میں شکست کی فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی۔ قیادت کی جانب سے نواز شریف کو ضمنی انتخابات میں شکست کی ابتدائی رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مہنگائی میں مسلسل اضافہ، بجلی کے بھاری بل، پارٹی کا مفاہمانہ بیانیہ اور قیادت کی عدم دلچسپی شکست کی وجوہات بنی۔ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی پنجاب میں واپسی ہوئی ہے۔ دوستو، جتنی ماہر پیپلز پارٹی دھاندلی میں ہے اور کوئی نہیں۔ اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ طاقتور حلقوں کو اس کو زمین پر لٹانا ہوگا، جس طرح انہوں نے اپنا لوکل الیکشن جیتا تھا، آپ سب کے سامنے ہے۔ روس کی حمایت کرتے ہوئے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کرنے کے سعودی عرب کے فیصلے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے سخت رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن تیل کی پیداوار میں کمی پر سعودی عرب کو سخت رد عمل دینے کے ایک باضابطہ اور منظم طریقہ کار ترتیب دے رہے ہیں۔ تعلقات کی بحالی میں سعودی عرب کو امریکی سیکیورٹی امداد میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں اور یہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے صدر جو بائیڈن بذات خود اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ اپوزیشن سے بھی مشورہ کریں گے، اس لیے سارے عمل میں وقت لگے گا۔ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار کی کٹوتی میں روسی حمایت کی تھی۔ روس کی حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب سے ناراض ہو گئے ہیں اور سعودی عرب پر سخت نتائج مسلط کرنے کا عزم کیا ہے۔ امریکی سینیٹر اور خارجہ کمیٹی کے سربراہ نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اوپیک کا تیل کی پیداوار میں کمی کا اقدام مغربی ممالک کے منصوبے کو کمزور کرتا ہے، جس کے تحت یوکرین میں جنگ مسلط کرنے کے جواب میں روسی تیل کی برآمدات پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ امریکہ کی سعودی عرب سے ناراضگی کا اندازہ دوستو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب صدر جو بائیڈن کے مشیر قومی سلامتی سے پوچھا گیا کہ کیا امریکی صدر جو بائیڈن آئندہ ماہ ملیشیا میں ہونے والے G20 ممالک کے سربراہی اجلاس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے۔ عمران خان نے حکومت کو عام انتخابات کے لیے چند دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا۔ اگر ایک بار عوام سڑکوں پر نکل آئی، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ الیکشن نہیں، ریفرنڈم تھا۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف اور پی ٹی آئی ایک طرف تھی، ہر جگہ ہماری فتح تھی۔ سندھ کا الیکشن کمشنر صوبائی حکومت کا پے رول پر ہے۔ کراچی این اے 237 میں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی، وہاں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم اس حکومت اور اس اسمبلی کو نہیں مانتی، اس لیے اس نے انتخابات میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ حکومت ہماری خود مختاری کا فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔
اس حکومت کی قیادت کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، کچھ مسئلہ ہو تو یہ لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں اور NRO والے واپس آ جاتے ہیں۔ تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جتنی دیر ہم پر مسلط رہیں گے، ملک نیچے سے نیچے جاتا رہے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک کو آئسولیٹ کر دیا، حالانکہ جب میں امریکہ گیا تو وہاں ہمارا استقبال کیا اور عزت دی۔ جو لوگ ملک کا سوچتے ہیں ان کی عزت بھی کی جاتی ہے۔ یہاں وزیر اعظم بیرون ممالک سے پیسے مانگتا پھر رہا ہے، کیا عزت ہے؟ بائیڈن کا بیان سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے خلاف یہ پرانی مہم چلائی جا رہی ہے جس کے پیچھے دشمن ملک بھارت اور اسرائیل ہے۔ اسحاق ڈار نے قرضے ری شیڈول کرنے کا کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں اور قرضے ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیوالیہ ہو گئے تو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ میں مارچ اسی لیے کر رہا ہوں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی عقل آ جائے۔ عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت یہ نتائج دیکھ کر الیکشن سے ڈری ہوئی ہے، اس لیے وہ ملک کو تباہی کی طرف جانے دے رہی ہے، لیکن الیکشن نہیں کرا رہی۔ میرا مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا۔ اب میں الٹیمیٹم دے رہا ہوں کہ خود کو بچانے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں۔ میری مارچ کی تیاری مکمل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی عوام نہیں نکلی ہوگی جتنی اس بار سڑکوں پر نکلے گی۔ میں حکومت کو چند دن کا وقت دے رہا ہوں، جس کے بعد مارچ کا اعلان کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میری گزشتہ 6 مہینے کی جدوجہد آئینی حدود میں رہی ہے۔ سری لنکا کا حال آپ کے سامنے ہے۔ وہاں 2.5 کروڑ افراد تھے جو سڑکوں پر آئے، یہاں 22 کروڑ عوام ہے جو سڑکوں پر آ گئی، تو کیا ہوگا؟ ایک بار ہم نے مارچ کا اعلان کر دیا اور عوام سڑک پر آ گئے تو اس بات کی کوئی ضمانت یا گارنٹی نہیں ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا۔ میں سیاسی جماعتوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری تیاری مکمل ہے اور ہم مارچ کا مکمل فیصلہ کر چکے ہیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بھاگنے کا راستہ نہیں دیا۔ بیک ڈور مذاکرات کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی۔ بیک چینل مذاکرات میں نواز شریف الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، انہیں خوف ہے کہ ساری جماعتیں مل کر بھی ہار گئیں تو کیا ہوگا۔ وہ اس معاملے کو مزید طول دینا چاہتے ہیں، شاید تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی آ جائے۔ صحافی نے سوال کیا کہ لانگ مارچ کی پاداش میں اگر مارشاللہ لگ گیا، یہ تیاریاں بھی سنی ہیں آ رہی ہیں، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ عمران خان نے مختصر سا جواب دیا کہ مولوی فضل الرحمان کے لانگ مارچ کے وقت بھی تو مارشاللہ نہیں لگا تھا یا نہیں لگایا گیا تھا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کی تعداد 3 کروڑ تک سالانہ پہنچانے کا ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب عالمی تیل منڈی کے استحکام اور توازن کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ایران سے عالمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ ایران ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم کرے۔ انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو، جبکہ افغانستان کو انسانی امداد فراہم کرتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ جلد از جلد ختم کر دے۔ ایک بڑے امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل میں شائع اشتہار میں بھارتی وزیر خزانہ سمیت 11 اعلیٰ حکام کو مطلوب قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق اور تعلیم کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کی جانب سے شائع اشتہار میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کے ان اہلکاروں نے سیاسی مخالفین کو دبانے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کاروباری حریفوں سے بدلہ چکانے کے لیے سرکاری اداروں اور وسائل کا بے دریغ استعمال کیا۔ یہ تمام حکام انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ امریکہ میں 2016 کے ایک قانون کے تحت دوستوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے غیر ملکی سرکاری حکام پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اشتہار ایسے وقت میں جاری کیا ہے جب بھارتی وزیر خزانہ نرملا امریکہ کے دورے پر ہیں۔ بھارت میں امریکی اخبار میں شائع اشتہار سے کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کا وزراء حیرانگی سے منہ تک رہے ہیں۔ انڈیا میں پولیس نے دولت مند بنانے کی کوشش کے دوران مبینہ طور پر 2 خواتین کی جان لینے کے الزام میں 3 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مالی مشکلات کے شکار میاں بی بی نے ٹونا کرانے کے چکر میں 2 خواتین کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔
محمد شفیع نے رقم دینے والے کیرالہ سے تعلق رکھنے والے جوڑے بغاول سنگھ اور ان کی اہلیہ لیلا کو بتایا تھا کہ دولت مند بننے کے لیے قربانی کا راستہ اپنانا ہوگا۔ شفیع نے ایک خاتون کو فلم میں کام دلوانے کا جھانسا دے کر ان میاں بیوی کے گھر اس کو پہنچا دیا اور 3 لاکھ روپے بٹور لیے۔ تفتیش کاروں کے مطابق یہ پہلی قربانی کے بعد کچھ نہ ہوا تو ان میں بیوی نے شفیع سے قسمت نہ بدلنے کا شکوہ کیا، جس پر شفیع نے ان کو کہا کہ ستمبر میں دوسری قربانی دینا ہوگی۔ پولیس نے بتایا کہ ہم لاپتہ ہونے والی پہلی خاتون کے کیس کی تفتیش کر رہے تھے جب دوسری لاپتہ ہونے والی خاتون کی آخری موبائل لوکیشن بھی انہی میاں بیوی کے گھر کے قریب سے ملی۔ دونوں خواتین گھر کر لاٹری ٹکٹ فروخت کرتی تھی۔ ایک پڑوسی ڈاکٹر نے انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ ہمارے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ پڑوس میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ میاں بیوی اچھے تھے اور اچھے طریقے سے ہی پیش آتے تھے۔ دوستوں، انڈیا کے زیادہ تر علاقوں میں قبائلی طرز زندگی کے باعث لوگ ایسے ٹونے کرواتے ہیں اور قسمت بدلنے اور جلد دولت مند ہونے کے حصول کے لیے عملیات کا بھی سہارا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف ویرات کوہلی نے باؤنڈری پر ایک ہاتھ سے کیچ پکڑ کر شائقین کو حیران کر دیا۔ ہدف کے توقع کے دوران میچ کے آخری اوور میں محمد شامی کی گیند پر پیٹ کمنز نے چھکا لگانے کی کوشش کی، تاہم باؤنڈری پر کھڑے بھارتی فیلڈر ویرات کوہلی نے اچھل کر ایک ہاتھ سے کیچ پکڑ لیا، جس پر شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے اور ان کی فٹنس کی تعریف کرنے لگے۔ دوستو، یہ ایک بہت ہی مشکل کیچ تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ آسٹریلیا کو بھارت کے خلاف 4 گیندوں پر صرف 7 رن کی ضرورت تھی۔ بھارتی بولر محمد شامی نے آخری 4 گیندوں پر مسلسل 4 کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کیا۔ اس طرح آسٹریلیا کو بھارت کے خلاف میچ میں 6 رن سے شکست ہوئی۔ دنیا میں مختلف ہوش اڑا دینے والے واقعات سامنے آ چکے ہیں جن پر پہلی مرتبہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ایئر ہوسٹس جہاز کی ہزاروں فٹ اونچائی سے گر کر بھی زندہ بچ گئی۔ 26 جنوری سن 1972 کو ایک ایئر ہوسٹس سویسنا یوگوسلاویا ایئر لائنز کی پرواز 367 میں سوار اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ یہ فلائٹ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں سربیا کے شہر بلگراد جا رہی تھی۔ اسی دوران اچانک جہاز دھماکے سے 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ بعد میں مسافر اور عملے کے تمام افراد ممکنہ طور پر تیز ہوا کے باعث اٹھتے ہوئے طیارے سے باہر جا کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، مگر وہیں جہاز کی ایئر ہوسٹس سویسنا موجزانہ طور پر بچ نکلتی ہے، جس کے بچنے میں کھانے کی ٹرالی نے اہم کردار ادا کیا تھا جو طیارے کے مرکزی حصے کے آخری کونے میں موجود تھی۔ وہ ٹرالی طیارے کے دیگر حصوں سے علیحدہ ہو کر زمین کی جانب گئی جس کے اوپر وسنا موجود تھی۔ چیکوسلواکیہ کے گاؤں سربسکا کی برف کی چادر اوڑے زمین پر یہ ٹرالی کچھ اس طرح سے گرتی ہے جس نے ایئر ہوسٹس کی زندگی بچانے میں ممکن کردار ادا کیا۔ وہ چونکہ بے ہوش تھی، اس طرح ہوا کے دباؤ سے دل کو پھٹنے سے روکنے میں اس بے ہوشی نے جان بچائی، مگر وسنا کو شدید چوٹیں بھی آئی تھیں۔ اگرچہ وسنا ہزاروں فٹ کی اونچائی سے گر کر زندہ تو بچ گئی تھی، مگر کافی مہینے کومے میں رہی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا نچلا حصہ عارضی طور پر مفلوج ہو گیا تھا، مگر حیران کن طور پر 10 مہینے کے بعد وہ دوبارہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ گھنٹوں پر محیط بے مقصد میٹنگ اور غیر متوقع مداخلت ہمارے مسائل میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر ہم پرسکون ہو کر سوچیں تو اس زندگی کا تصور کر سکتے ہیں جو ہم گزارنا چاہتے ہیں، اور ان خواب کو پورا کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ سامنے لا سکتے ہیں۔ مثلاً کون سا کام کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ کس کام میں آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہیں تو وہ کسی نئے کاروبار کا ہو یا کوئی کتاب لکھنا ہو یا پھر کسی ریس میں جیتنا ہو، تو سب سے پہلے اسے اپنے دماغ میں آغاز سے لے کر اختتام تک سوچیں۔ اس سے آپ کے دماغ میں اپنے مقصد میں کامیابی کی واضح تصویر سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد اپنے سوچے ہوئے تمام منصوبے کو تحریر کی صورت میں محفوظ کر لیں اور روزانہ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یوں آپ مایوسی کی دلدل سے نکل سکیں گے۔
کامیابی اس بات کی محتاج نہیں کہ آپ نے کس تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کی اور آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ اس بات کی امید ہرگز نہ کریں کہ جس چیز کو آپ حاصل کرنے کی خواہش کریں گے وہ آرام سے آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور نہ ہی آپ کو خود کو دوسروں سے زیادہ اس چیز کا حقدار تصور کریں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے کام پر دھیان دیں، ورنہ کچھ کھو دینے کا خوف ہمیشہ قائم رہے گا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو راتوں رات تبدیل نہیں کر سکتا، لہذا مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو چھوٹے چھوٹے مراحل میں ترتیب دیں اور سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھائیں اور آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی جانب بڑھیں۔ زیادہ تیزی کی صورت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ثابت قدمی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہر کام میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے کام لیجیے۔ فوراً نتائج کی امید باندھنے میں آپ افراتفری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے سب سے زیادہ ضروری کام سب سے پہلے نپٹائیں۔ عموماً صبح کے اوقات میں انسان کے کام کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، اسی حساب سے اپنے کاموں کو ترتیب دیں۔ اس بات کو نظر میں رکھیں کہ آپ کا وقت قیمتی ہے، اور وہ کام جن کی زیادہ ضرورت نہیں انہیں مؤخر کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس بات کو نظر میں رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ان تمام نکات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان لوگوں کو اپنے کام میں شامل کریں جن کی سوچ آپ سے ملتی ہو اور اپنے قیمتی مشوروں سے آپ کو آگاہ کر سکیں۔ مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اس لیے نظر ہر طرف رکھیں۔ ان لوگوں کی طرز زندگی کو سامنے رکھیں جنہوں نے ہمت کی داستانیں رقم کیں۔ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پروجیکٹ پر ہاتھ ڈالنا بہتر نہیں، ایک وقت میں ایک ہی پروجیکٹ پر توجہ دیں اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ ہمارے ہاں جیلوں کی حالت زار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور کیسے بیرکوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ قیدی ٹھونسے جاتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تاہم انٹرنیٹ پر ان دنوں سویڈن کی ایک جیل کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارے ہاں بڑے شہروں کے اپارٹمنٹس میں رہنے والے بھی رشک کرتے پائے جا رہے ہیں۔ ان تصاویر میں الگ الگ کمرے ہیں، ہر کمرے میں سونے کے لیے صاف ستھرا بستر لگا ہوا ہے، ایک کرسی میز ہے اور دیوار پر ٹی وی سکرین لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ صاف ستھرے واش رومز میسر ہیں اور ڈائننگ ایریا ایسا بہترین ہے کہ جیسے آپ کسی بہترین ریسٹوران میں آ گئے ہوں۔ اس خبر پر ایک صارف کا کہنا تھا کہ اگر آپ واقعی قیدیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی کمرے بنانے چاہیے۔ دوستو، دنیا میں یقیناً کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آرام دہ، پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنے کے خواب نہیں دیکھتا۔ بعض کے خواب ہمیشہ خواب ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شخص دولت کمانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ہر کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن کامیابی کے کوئی خفیہ راز نہیں ہوتے، بس چند اصول ہوتے ہیں جنہیں اپنا کر خوشگوار زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ مثلاً دولت مند بننے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ سادگی سے رہیں اور اپنے بجٹ سے باہر نہ جائیں۔ سادگی سے نہ رہنے والوں کے خرچے ان کی آمدن سے بڑھ جاتے ہیں اور وہ کبھی بھی دولت مند نہیں بن پاتے، اور ایسے لوگ اپنی دولت کو ڈوبنے سے بھی نہیں بچا سکتے۔ اپنی انکم بڑھانے کی کوشش کریں، انکم بڑھانے کے دوسرے ذرائع پر غور کریں۔ گھر پر کوئی بزنس شروع کر دیں۔ جب آپ واقعی سنجیدگی سے سوچیں گے کہ آپ نے انکم کا کوئی دوسرا ذریعہ تلاش کرنا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ حل نکال ہی لیں گے۔ جتنے بھی غیر ضروری اخراجات آپ ختم کرتے جاتے ہیں، آپ کی بچت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بچتیں سال 2 سال میں بڑی رقم بن جاتی ہیں۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی بچت بھی کرتے رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ایک روپے کے ہی پیچھے پڑ جائیں۔ اپنے ٹائم کو بھی دولت سمجھیں اور عقل مندی سے خرچ کریں، باقاعدگی سے پیسے بچائیں۔ جتنے پیسے بچائیں ان کو بینک میں رکھنے کی بجائے بزنس میں ڈال دیں۔ چھوٹے چھوٹے بزنس وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بزنس بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار نہیں چلا سکتے تو کسی قابل اعتبار شخص کو یہ پیسے کاروبار چلانے کے لیے دے دیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو 1,00,000-2,00,000 سے بھی شروع کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے شخص پر اعتماد نہیں کر سکتے تو کسی اچھی اسکیم میں پلاٹس وغیرہ خرید لیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ دوسرے لوگوں کو ان کا حق دیں جو نا انصاف ہوتے ہیں۔ ان کی دولت زیادہ دیر نہیں رہتی۔
اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی ان اصولوں پر عمل شروع کر دیں۔ ایک شخص جو اپنے کیریئر کے درمیان میں ان اصولوں پر عمل شروع کرتا ہے وہ اس شخص سے پیچھے رہ جاتا ہے جو اپنے کیریئر کے شروع میں ہی ان اصولوں پر عمل کر کے دولت مند بن چکا ہوتا ہے۔ کیریئر کے شروع میں آپ زیادہ پیسے بچا سکتے ہیں، بعد میں آپ کے اخراجات بھی بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔